یہ کائنات بہت وسیع ہے. جتنی کائنات وسیع ہے اتنی اس کائنات کے ایسے ایسے خفیہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ہر دور میں. آج ہم آپ کو ایک ایسی لاجواب بات بتانے والے ہیں کہ انسان کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، تعلیم دی، علم دیا. اپنے علم کے زور پر اور اپنے اس قوت اظہار کے زور پر انسان نے ارتقاء کی بہت منازل طے کی ہیں. سائنسدان اسلام کے نظریات کے بارے میں اور کائنات کے خفیہ راز کے بارے میں بہت محنت کر رہے ہیں. اتنی محنت کر رہے ہیں کہ آج کی دنیا حیران ہو سکتی ہے کہ سائنسدانوں کی بات، ان کی کوشش، ان کی تگ و دو کہاں تک جا پہنچی ہے. کائنات کی وسعت لاریب ہے. کائنات کے خفیہ راز یہ اللہ کے علم میں ہیں. اللہ کے علم کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. لیکن سائنسدانوں نے اتنی کوشش کی، اتنی تگ و دو کی، اتنی کوشش کی کہ کائنات کے راز تک پہنچنے تک، کائنات کے راز کی رسائی تک سائنسدانوں نے اپنے تگ و دو اور محنت کو جاری رکھا ہے. تو چلیے ایک بات کا اظہار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے پیچیدہ معاملات بھی سائنسدانوں کے سامنے آئے کہ سائنسدان ان ایسے مسائل سامنے آئے کہ سائنسدان بے بس ہو گئے. ایسی تحقیق سامنے آئی کہ سائنسدانوں کی بھی بس ہو گئی. لیکن پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ کچھ سائنسدان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی تخلیق کی انتہا تک جب وہ اپنی ریسرچ پہنچاتے تو وہ اللہ کا کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکتے تھے. لیکن آج کے امروز کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے کائنات کی خفیہ اور کائنات کی باریک اور کائنات کی ان چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ناکام ہو گئے. ساری کوششیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن 5 ایسے سوالات جنم دے چکے ہیں جن کے بارے میں سائنسدانوں کے پاس کوئی جواب تک نہیں آیا. بے شک کچھ سائنسدانوں نے، جن میں ایک مشہور 19ویں صدی کا کیمیاء دان جان ڈالٹن ہے، اور اسی طرح اور ایک سائنسدان جس نے کائنات کے بارے میں اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا. سوال یہ تھا کہ کائنات کس چیز سے بنی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کا جواب دینے سے سائنسدان لاجواب ہو گئے. موقف پیش کیا گیا کہ کائنات کے تمام مادے بہت چھوٹے، ناقابل تقسیم اور ایٹمی ذرات سے بنے ہیں. یہ ایک نظریہ تھا. اور اسی طرح 1933 میں ایک اور نظریہ بھی سامنے آیا کہ کائنات کا 27% تاریک حصہ ہے. اب جو 27 حصہ سے دوسرا 68% یا 67% حصہ بچتا ہے اس میں کیا ہے؟ تو اس میں سائنسدانوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایک ایتھر ہے، بلکہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے جو کائنات کے پھیلاؤ کو وسیع کرتی ہے اور خلا کو بھرتی ہے. یہ 1998 میں نظریہ پیش کیا گیا. الیگزینڈر اوپرین سائنسدان جو جینیات کا ماہر ہے وہ بھی اس سے بے بس ہو چکا ہے.
بارکیف 5 ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دینے سے سائنسدانوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے راز ہے، اللہ کے باریک سے باریک معاملات ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو ان کو نہ جانتی ہو، صرف اللہ ہی ان کو جانتا ہے۔ پہلا سوال جو سائنسدانوں کو چپ کرا گیا، کائنات کس چیز سے بنی ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی ہے؟ اس کا بھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تیسرا سوال جس نے سائنسدانوں کو خاموش کروا دیا، کیا چیز ہمیں انسان بناتی ہے؟ اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اور چوتھا سوال جس نے سائنسدانوں کے تمام علمی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ شعور کیا ہے؟ شعور تک سائنسدانوں نے اپنے آپ کو بے بس کر دیا کہ شعور کیا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ اور پانچواں سوال جس نے سائنسدانوں کو چپ کروایا، وہ ہے کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ ناظرین، یہ وہ 5 آج کے جدید دور میں ایسے سوال ہیں، دیکھنے میں جو بالکل سادہ ہیں، پڑھنے میں بالکل سادہ ہیں، معلومات میں بالکل سمپل ہیں، لیکن ان سوالات کے اندر جان اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اکثر آپ نے سنا پڑا ہوگا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کئی مقامات پر مختلف لہجوں سے اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ اب تو شعور کا بھی شعور نہیں رہا، سائنسدانوں کی بھی بس ہو گئی۔ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قدرت ہے، یہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں سے واقف ہے اور پوری کائنات کے نظام کو وہ چلا رہی ہے۔ انسان جتنا چاہے گہرائی تک پہنچ جائے، لیکن ان سوالات کے جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا ہے، اور نہ ہی دے سکے گا۔ یہ اللہ کے خفیہ معاملات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔